بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آپ کی خدمت میں پہلے دن عرض کیا تھا کہ یہ سال انفارچونیٹلی اموات کا سال رہا ہے، اور ہم نے ذرا کچھ واقعات کا چناؤ بھی اسی عنوان سے کیا ہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ جب جسے جیسے چاہے. کل ابرہہ کا واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا اور ہم نے دیکھا کہ کس طرح خداوند تعالیٰ جب جسے جیسے جہاں چاہے موت دے دے. چھوٹے چھوٹے پرندوں نے بڑے بڑے ہاتھیوں کے لشکر کو، اور ابرہہ کے لشکر کے بارے میں کہا کہ جیسے کھایا ہوا بھوسا ہو وہ حال کر دیا تھا. آج ایک واقعہ عرض کرتے ہیں، قرآن مجید میں موجود ہے واقعہ بھی، اور اس میں دیکھیے کہ کس طریقے سے جب خداوند تعالیٰ، ہمارا عقیدہ تو یہ ہے، ظاہر ہمارا تو یہ ایمان ہے، لیکن ذرا اس کی عملی صورت بھی دیکھیے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ جب جسے جیسے جہاں چاہے حیات دے دے. کل دیکھا کہ کیسے جب جسے جہاں چاہے موت دے دے، آج حیات کیسے دے دے جب اللہ تعالیٰ چاہے. یہ سنیے، ایک سوال ہے جو ہزاروں سال پہلے آج سے حضرت عزیر علیہ السلام نے اللہ سے کیا. اور ظاہر ہے مطلب ایک اللہ تعالیٰ کی قدرت کے حوالے سے. اور یہ کون حضرت عزیر؟ جنہیں یہودی اللہ کا بیٹا کہتے تھے، وہ حضرت عزیر. اور سوال کا مفہوم یہی تھا کہ کیسے، یا بات کا مفہوم یہ تھا کہ کیسے خداوند تعالیٰ مرنے کے بعد چیزوں کو زندہ کر دے گا. خیر ایمان تو ہے، اور اس کا بیک گراؤنڈ یہ بھی کہ وہ حضرت عزیر کا گزر ایک ایسی بستی سے ہوا کہ جہاں پر سب کچھ تباہ و برباد ہو چکا تھا، نیست و نابود ہو چکا تھا، ختم ہو چکا تھا، لوگ، آبادی، سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا تھا. تو یہاں اپنے ذہن میں آپ نے ایک بات کی کہ کیسے خداوند تعالیٰ چیزوں کو دوبارہ زندہ کر دے گا. ایسے میں ایک کام ہوا. کیا ہوا؟ بحکم خدا حضرت عزیر کی روح قبض کر لی گئی. حضرت عزیر علیہ السلام کی روح قبض کر لی گئی. آپ کی روح قبض ہوئی، آپ اسی عالم میں رہے کتنا عرصہ؟ 1 سال نہیں، 5 سال نہیں، 1 دہائی 10 سال نہیں، 2 دہائیاں 20 سال نہیں، 4 دہائیاں 40 سال نہیں، آدھی صدی 50 سال نہیں، 70 80 90 100 سال، 100 سال، 1 صدی تک 100 سالوں تک حضرت عزیر علیہ السلام اسی عالم میں رہے. 100 سال. اور پھر کیا ہوا؟ پھر ایک بار پھر بحکم خداوند تعالیٰ آپ کو زندگی دے دی گئی. 100 سالوں بعد ایک بار پھر زندگی دے دی گئی. یہ آپ نے سوال ذہن میں آیا، بات کی ہے، اسی وقت آپ کی روح قبض کر لی گئی. 100 سالوں بعد آپ کو دوبارہ زندگی دی گئی. اب جب یہ عالم ہوا تو جب آپ دوبارہ اٹھ کر بیٹھے 100 سالوں بعد تو پوچھا گیا، اور یہ قرآن مجید کے الفاظ، پوچھا گیا لبس تو کم لبس تھا. یہ قرآن مجید کے الفاظ کہ آپ یہاں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ یہاں کتنا عرصہ رہے، اس عالم میں آپ کتنا عرصہ رہے. قرآن کے الفاظ میں جواب، حضرت عزیر نے جواب دیا کہ 1 دن یا اس سے بھی کچھ کم. جواب دیا گیا آپ یہاں پر 100 سال رہے ہیں. 100 سال آپ یہاں رہے ہیں. اب آپ یہ ذرا سوچیے، ابھی ایک ڈائلاگ ہو رہا ہے، بات ہو رہی ہے. 100 سال بعد اٹھے ہیں، پوچھا جا رہا ہے آپ یہاں کتنا عرصہ رہے. بتایا گیا کہ میں 1 دن یا اس سے بھی کم. کہا نہیں، آپ یہاں 100 سال رہے ہیں. پھر کہا گیا آپ ذرا اپنے اطراف میں اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھیے. کھانے پینے کی وہ چیزیں بالکل ویسی کی ویسی تھی. 100 سال گزر گئے، کھانے پینے کی وہ چیزیں بالکل ویسی کی ویسی تھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے. مقال میں آگے بڑھتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ اب ذرا اپنی سواری کی طرف دیکھیں. اپنی سواری پر جا رہے تھے نا، کہ پرانے زمانے میں سواریاں گدھے وغیرہ استعمال ہوتے تھے. کہا اب ذرا اپنی سواری کی طرف دیکھیں. اب جب وہاں دیکھا تو سواری کی صرف بوسیدہ ہڈیاں پڑی ہوئی تھی. 100 سال ہو چکے تھے، کیا عالم ہو، کیا ہوگا. اب یہاں ایک اور ماجرا پیش آیا. کیا؟ جب کہا گیا کہ سواری کو دیکھیے، اور پھر سواری بالکل بوسیدہ عالم میں پڑی ہوئی تھی،
یہاں تک کہ اب آہستہ آہستہ اس سواری کا اس وقت جو بھی اس کی باقیات تھی جس بھی عالم میں تھی ان میں ذرا کچھ تحرک پیدا ہوا، ان میں موومنٹ پیدا ہوئی، یہاں تک کہ اب اس جانور، اس گدھے، اس سواری کا جسم کو یکجا ہونا شروع ہوا، گویا کہا جا رہا ہو کہ آؤ اب ہم تمہیں تمہاری آنکھوں کے سامنے دکھاتے ہیں کہ ہم کیسے زندہ کرتے ہیں۔ بس یہ ہونا تھا کہ سامنے پڑی 100 سال پرانی بوسیدہ ہڈیاں اس سواری کی، جس میں سے ظاہر ہے کہ اکثر مٹی میں مل چکی تھی، یہ پہچاننا بھی مشکل تھا کہ یہ کس جانور کی ہے، ہاتھ میں لو تو بھربھرا جائیں۔ اچانک ان ہڈیوں میں حرکت پیدا ہونا شروع ہوئی، ہڈیوں نے آپس میں ایک جڑنا شروع کیا، بھربھراتی ہڈیوں میں سختی آنا شروع ہوئی۔ اب ادھر حضرت عزیر علیہ السلام دیکھ رہے ہیں، ادھر ایک منظر آہستہ آہستہ جنم لے رہا ہے کہ جس کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ بس آہستہ آہستہ اس سواری کا ڈھانچہ مکمل ہوا، ان ہڈیوں پر گوشت آنا شروع ہوا، پھر جب گوشت چڑھ کے مکمل ہوا، اس گوشت کو کھال نے چھپا لیا، تب حضرت عزیر نے جانا کہ یہ تو میری سواری ہے۔ یہاں تک کہ بحکم خدا وہ سواری بھی زندہ ہو گئی۔ آپ ٹائم لائن سوچ رہے ہیں کہ سواری میں آئے ہیں، بستی میں پہنچے ہیں، بستی کا عالم ہے، ذہن میں سوال آیا، روح قبض کر لی، 100 سال بعد اٹھایا، کہا کھانے کو دیکھو کھانا ویسے کا ویسا ہی ہے، کہا سواری کو دیکھو سواری کا نام و نشان نہیں ہے، پھر سواری میں بھی تحرک پیدا ہوا، اب سواری بھی اپنی اصلی حالت میں واپس آ گئی۔ اللہ تعالیٰ جب جسے جہاں جیسے چاہے حیات دے۔ اب فرمایا قرآن مجید کے الفاظ کا مفہوم، اور اپنی سواری کو دیکھیے، دیکھا انہوں نے، اور پھر آگے قرآن مجید کے الفاظ، ہم تمہیں لوگوں کے لیے نشانی بناتے ہیں اور دیکھو ہم ہڈیوں کو کس طرح جوڑتے ہیں، پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ کہ جس کے جواب میں حضرت عزیر نے کہا ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں جانتا ہوں اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس موقع پر کہا۔ اب یہاں سے واقعہ آگے بڑھتا ہے۔ اب حضرت عزیر علیہ السلام اپنی اس سواری پر بیٹھے اور اپنے علاقے میں آئے۔ اب آپ یہ صورتحال سوچئے کہ ایک ہستی ہیں کہ جو ایک اپنے علاقے یا جہاں بھی رہتے ہیں وہاں سے گئے ہیں، وہاں پر روح قبض ہو گئی ہے، اور 100 سال بعد دوبارہ، 100 سال بعد دوبارہ۔ اچھا، اور اب اللہ تعالیٰ نے جب 100 سال بعد ان کو اٹھایا ہے نا، تو اسی عالم میں اٹھایا ہے جس عالم میں روح قبض کی تھی، یعنی کچھ روایت میں ہے کہ 40 سال اس وقت عمر تھی، تو جب اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اٹھایا ہے تو اسی عمر میں اٹھایا ہے، 40 سال ہی تھے۔ اب حضرت عزیر علیہ السلام اپنی سواری میں تشریف رکھتے ہیں اور اپنے علاقے میں آتے ہیں کہ جہاں پر وہ رہتے تھے۔ اب ظاہر ہے کسی نے بھی نہیں، آپ کو کوئی وہاں پہ شناسا چہرہ اس انداز سے نظر نہیں آیا۔ بالآخر کسی طریقے سے حضرت عزیر علیہ السلام اب اپنے گھر پہنچے، جہاں وہ رہا کرتے تھے وہاں پہنچے۔ وہاں گئے تو آپ نے دیکھا کہ اس گھر میں ایک بڑھیا بیٹھی ہے جس کی عمر تقریباً 120 سال ہے، 120 سال ہے۔ اب یہ کون ہے یہ بڑھیا؟ یہ ان کی خدمت گار تھی۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام گھر سے نکلے تھے تو اس بڑھیا کی عمر 20 سال تھی۔ اب حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال بعد واپس آئے، اس بڑھیا کی عمر 120 سال ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے اس بڑھیا کو، اس خدمتگار کو پہچان لیا، وہاں پہنچے ہیں، 100 سال بعد پہنچے ہیں، اپنے گھر پہنچے ہیں، اپنی خدمتگار سے مکالمہ کرے، کہا اللہ کی بندی کیا عزیر کا گھر یہی ہے؟ کیا عزیر کا گھر یہی ہے؟ بولی ہاں عزیر کا گھر تو یہی ہے، لیکن یہ کہتے ہی وہ رو پڑی، زارو قطار رو پڑی۔ کہا، پوچھا روتے کیوں ہیں، کیا ماجرا ہے، غم کیوں کرتی؟ بولی مدت ہوئی عزیر کا کچھ نہیں پتا، کچھ نہیں معلوم ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے کہا میں ہی عزیر ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر 100 سال موت طاری کرنے کے بعد مجھے پھر زندہ کر دیا ہے۔ اب ظاہر ہے وہ ایک ناقابل یقین کیفیت میں تھی اور اس کی بینائی اس وقت تک جا چکی تھی۔ وہ بولی اچھا عزیر کی دعاؤں سے تو بیماروں کو شفا مل جاتی تھی، اگر آپ عزیر ہیں تو دعا کیجئے خداوند تعالیٰ مجھے میری بینائی لوٹا دے تاکہ میں آپ کی زیارت کر سکوں۔ آپ نے دعا فرمائی، بس اس عورت نے شفا پائی۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ حضرت عزیر نے دعا فرمائی، عورت نے شفا پائی اور حضرت عزیر علیہ السلام کی زیارت کا شرف حاصل کیا اور بے اختیار کہا میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ ہی عزیر ہیں۔ اب یہاں سے حضرت عزیر علیہ السلام اپنے فرزند کے پاس گئے، اور یہ بھی یعنی انسانی تاریخ میں یہ ایک بالکل مختلف منظر ہے، ایک باپ اور بیٹے کا سب سے مختلف منظر ہے۔ ایسا منظر انسانی تاریخ میں کبھی کسی باپ اور بیٹے کا نہیں دیکھا گیا کہ جب بظاہر بیٹے کی عمر زیادہ ہے اور باپ کی عمر کم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تو اسی عمر میں اٹھایا تھا۔
اور بیٹے کی عمر آگے بڑھ چکی تھی ظاہر ہے. تو جب آپ نے فرزند کے پاس گئے تو اس وقت آپ کے فرزند کی عمر تھی تقریباً 118 سال. تو جب آپ اپنے فرزند کے ساتھ بیٹھے ہوتے تو آپ جوان ہوتے اور فرزند بوڑھے ہوتے ہیں، اس لیے کہ آپ کی عمر 40 سال تھی، اللہ تعالیٰ نے اسی عمر میں دوبارہ اٹھایا تھا. اللہ تعالیٰ کی شان کیا کہنا ہے. بے شک وہ جسے جہاں جب چاہے جوانی عطا کرے، موت دے دے، حیات دے دے، پھر موت دے دے، پھر حیات دے دے. تو اب یہ چونکہ موضوع بحث یہ عنوان ہے، اور اسی حوالے سے ایک بہت مختلف لیکن اسی حوالے سے ایک اور واقعہ ایک اور اللہ کے نبی کا ہے جو کہ بہت دلچسپ ہے. وہ کیا ہے آپ کی خدمت میں کل عرض کریں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ.